یہ فضیل ابن عیاض اللہ اکبر اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکو. بڑھاپا آ گیا، اب سوچا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ڈاکے مارے نہیں جاتے، کیا کروں؟ سوچا کہ پیر بن جاتا ہوں، پیری مریدی کرتے ہیں. بیوی سے کہا کہ ایسا کرو ایک بڑا سا پگڑ لا دو، لمبی سی تسبیح لا دو، اور میں کسی علاقے میں جا کے وہاں تسبیح اللہ اللہ کرتا ہوں تاکہ لوگ میرے بوتقید ہو جائے، روٹی چلے گی، ورنہ روٹی چلنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ ڈاکو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو ڈاکو اصلی ڈاکو، ایک پیر کی شکل میں بھی ڈاکو ہوتے ہیں. یہ جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں. اصلی پیر تو وارث نبی ہیں، وہ یزکیہم، نبی کے جو وارث ہیں کہ جو آپ کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. اب یہ ایک جگہ پر بیٹھ کے تسبیح کھڑکا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ. شہرت ہو گئی علاقے کے اندر، یا کوئی اللہ والا آیا ہے، لوگ دعائیں کرانے لگ گئے، لوگ خدمتیں کرنے لگ گئے. یار اس بیچارے کے کھانے پہ نہ کرنا، کوئی نہیں، نذرانے دینے لگ گئے، اس کی خوب زندگی گزر رہی. اب لوگ بیعت ہونے لگ گئے، مرید ہونے لگ گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صبح شام ضربیں لگ رہی ہیں. اب آنے والے تو بیچارے مخلص تھے، وہ ضربیں لگا کے خدا کی محبت پا گئے کہ پیر و مرشد کی برکت سے ہمیں تو محبت مل گئی، لوگ ضربیں لگا رہے. جیسے جائے نمازیں بیچنے والا تو تجارت کر رہا ہے، لیکن خریدنے والا تو عبادت کے لیے خرید رہا ہے. دونوں کی نیتوں میں کتنا بڑا فرق. خریدنے والا خرید کر تہجد پڑھے گا اور بیچنے والا بیچ کے پیسے لے کے عیاشی کرے گا. تو جائے نماز تسبیح بیچنے والا تجارت کر رہا ہے اور خریدنے والا عبادت کے لیے خرید رہا ہے، دونوں کی نیتوں میں کتنا فرق. تو یہاں پیر صاحب تو روٹی کھانے کے لیے پیری جما کے بیٹھے، اور آنے والے اللہ پانے کے لیے اللہ والے کے پاس آ گئے، اس اللہ والے سے اللہ مل جائے. اور ان کو اللہ واقع مل گیا. اب جب اللہ مل گیا تو 3-4 مریدوں نے سوچا کہ یار ہمیں تو اتنا بڑا مشاہدے کا مقام مل گیا ہے، ہم اپنے پیر و مرشد کا مقام دیکھیں، اس کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ مراقبوں میں مقامات دیکھے جاتے ہیں. اب وہ چاروں بڑے پائے کے مرید بن چکے تھے، اب وہ مراقبہ کر کے بیٹھے. وہ جناب اوپر دیکھ رہے ہیں، سیر فی اللہ اور سیر جو ہے للہ کے اندر جو غرق ہیں، کہاں کہیں مقام نظر نہیں آیا. کہا نظر ہے نہیں بھائی. کہتا لگتا حضرت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہماری دسترس ہی نہیں. تو کیا کریں کہ یار حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مقام کہاں ہے بھائی، ہمیں تو نہیں ملا. اب یہ آ گئے. کہا حضرت آپ کا مقام ہم نے ڈھونڈا، ہم نے 4تھے آسمان تک چلے گئے، اوپر تک چلے گئے، سارے ہم نے سیر فی اللہ کے اندر سارے غوطے لگا لیے، لیکن آپ کا مقام کیا مقام ہے آپ کا ماشاءاللہ. تو فضیل ابن عیاض رونے لگے، تھاڑے مار کے رونے لگے. اب وہ مرید حیران ہو گئے کہ حضرت پر گریہ طاری ہو گیا. کیا فرمایا؟ کہا کہ نہیں تم آسمانوں کی بلندیوں میں نہ دیکھو، مجھے زمین کی پستیوں میں ڈھونڈو گے، تمہارے قدموں میں میرا مقام ہوگا. کیونکہ اس کو یہ احساس ہوا کہ میں کس فراڈ اور عیاری کے ساتھ اللہ کا نام ان کو دے رہا ہوں، اور وہ خلوص سے اللہ کا نام لے کر اللہ کو پا گئے، اور میں فراڈ اور عیاری کے اندر رہ کر یہ پستی کے اندر گرا ہوا ہوں. 2 وقت کی روٹی کے لیے میں نے یہ چکر چلایا. اس کو یہ ندامت ہوئی. کہا کہ اپنے نیچے دیکھو. اب انہوں نے مراقبہ جب کیا، وہ زمین کی پستیوں کے گڑھوں کے اندر اس کا مقام دیکھا، حیران ہو گئے. کہا حضرت خیریت کیا معاملہ یہ، ہم تو بلندیوں پہ چلے گئے اور آپ پستیوں میں گرے ہوئے. کہا کہ اس لیے کہ تم اللہ والے سے اللہ لینے کے لیے آئے ہو، اور میں اللہ والا بن کے تم سے دنیا سمیٹ رہا ہوں. بس اب تمہیں اللہ نے میرے ذریعے سے مقام دیا، اپنے شیخ کے لیے دعا کرو اللہ مجھے بھی بلند مقام دے دے. لہذا وہ مراقبے میں گر گئے اور خدا کیا کہ گڑا ہے، یا اللہ یہ تو وہ سیڑھی تھی جس سیڑھی پہ چڑھ کے تجھے ہم نے پایا ہے، یا اللہ اس سیڑھی کو بھی قبول کر لے، ہمارے شیخ کو بھی قبول کر لے، اس کو بلند مقام دے دے. اللہ تبارک و تعالی لمحوں میں فضیل ابن عیاض کو اتنا اونچا مقام دے دیا، سارے مریدوں سے بلند چلے گئے اور وقت کے اولیاء اللہ کے سردار بن گئے، اور یہ محبت لے کر اللہ کے گھر میں آ گئے اور بیت اللہ میں ساری زندگی گزاری. ایک دن بھی بیت اللہ سے باہر نہیں نکلے اور اللہ کے گھر کے اندر ہی انتقال ہو گیا.